لیکن ہمیں کسی کوشش کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ دوپہر کو ہمارا پراسرار میزبان ہمارے پاس آیا۔ صاحبو، کھانا تیار ہے، آ جاؤ، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ چلو بھائی، کرنل صاحب اٹھتے ہوئے بولے۔ ہم سب اٹھ گئے۔ ہمارا میزبان ہمیں لیے ہوئے رہائش گاہ کے دوسرے حصے میں پہنچا۔ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں پرانی طرز کا کچھ فرنیچر موجود تھا۔ فرش پر پیال کے ڈھیر موجود تھے، ایک بھدی سی میز جو کسی درخت کی چوڑی لکڑی میں پائے لگا کر بنائی گئی تھی، اور اسٹول ٹائپ کی کچھ کرسیاں۔ میز پر کچھ بھنا ہوا گوشت، پنیر اور پانی کا ایک برتن رکھا تھا۔ بیٹھو، ہم نے آپ کو تکلیف دی، شروع کرو، اس نے ہماری بات کا نوٹس لیے بغیر کہا اور خود بھی ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ہم نے بے تکلفی سے کھانا شروع کر دیا۔ انتہائی لذیذ گوشت تھا، خوب ڈٹ کر کھایا، تکلف کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کھانے کے بعد ہمارے میزبان نے قہوہ پیش کیا۔ قہوہ پینے کے دوران ہم نے موقع غنیمت جان کر اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ معزز میزبان، وہ کہ ہم زبردستی کے مہمان ہیں، لیکن آپ نے بہرحال ہمیں بحیثیت مہمان قبول کیا، تو اس کے ساتھ کچھ اور رسوم بھی ہوتی ہیں، مثلاً تعارف ضروری ہے۔ ہاں، رسومات میں تو شامل ہے۔ مجھے رسومات سے سخت نفرت ہے۔ تب پھر آپ نے ہماری میزبانی کی رسم کیوں پوری کر لی؟ ہاں، وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اس کے چہرے پر ہلکے سے نفرت کے آثار ابھرے۔ دراصل مجھے دولت کے پجاریوں سے سخت نفرت ہے۔ تم لوگ زندگی کی بازی لگا کر سونے کی تلاش میں آتے ہو، حادثات جنم دیتے ہو، کتے کی موت مرتے ہو یا دوسروں کو مار جاتے ہو۔ غور کرو کہ چمکتی دھات انسانی زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تم اسے کھا نہیں سکتے، تم اس کے ہتھیار نہیں بنا سکتے، کسی کام بھی تو نہیں آ سکتی ہے، لیکن تم لوگ اس کے لیے زندگی کو جہنم بنا دیتے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے، سخت نفرت۔ لیکن ہم سونے کی تلاش میں نہیں آئے، پھر کیوں صحراؤں کی خاک چھان رہے ہو؟ ہم مہم جو ہیں، ایڈونچر پسند۔ افریقہ ایک پراسرار اور دلکش خطہ ہے، اس کی کشش ہمیں کھینچ لائی ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم لوگ، بکواس کرتے ہو۔ اگر تمہارے سامنے روشن پتھروں کا کوئی ڈھیر آ جائے تو کیا تم اس کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے پر نہیں تل جاؤ گے؟ شاید نہیں میرے میزبان، اعلیٰ ظرف بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے بیرونی دنیا سے آئے ہوئے دو بھائیوں کو قیمتی پتھروں کے لیے ایک دوسرے کی جان لیتے دیکھا ہے۔ اوہ نہیں، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو میرے دوست، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ میزبان کے چہرے پر کسی قدر نرمی کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو پھر تعارف کی رسم پوری ہو جائے۔ ہاں، تم شاید مجھے متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ یہی صحیح۔ میرا نام فرزان عامری ہے، کبھی مصر کا باشندہ تھا، اب مستقل اسی جگہ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ خوب، یقیناً آپ کی ذات سے کچھ کہانیاں وابستہ ہوں گی۔ کہانیاں کس کی ذات سے وابستہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک کہتے ہو۔ اچانک ہمارا میزبان چونک پڑا، اس کے چہرے پر پھر ویسی ہی کرختگی نمودار ہو گئی۔ اچھا دوستو، آرام کرو، شام کے کھانے پر ملاقات ہوگی۔ ارے کیوں؟ اس سے زیادہ گفتگو میری سرشت کے خلاف ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اب ہمیں اجازت دے دو، کرنل ڈکسن نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ چونک کر کرنل کی طرف دیکھنے لگا۔ کہاں جاؤ گے؟ ہمارے پاس بندوقیں ہیں، ان کے استعمال سے بھی واقف ہیں، شکار کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ قیام کے لیے تمہارے اس محل کا انتخاب نہیں کیا تھا، کسی بھی پہاڑ کی کوئی چٹان ہمارے سروں کا سائبان بن سکتی ہے۔ خدا حافظ۔ اور ٹھہرو دوستو، تم لوگ شاید ناراض ہو گئے ہو۔ تمہارے مذہب نے صرف یہ نہیں کہا کہ آنے والے کو گوشت بھون کر کھلا دو، کچھ اخلاقی اور توجہ بھی تمہارے مذہب کا ایک فریضہ ہے۔ دراصل میں نے دنیا کی رسموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیا ہے، لوگ حقیقی چہرے لے کر سامنے نہیں آتے، میں نے دنیا ہی چھوڑ دی ہے، کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں چاہیے مجھے دنیا سے۔ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ وہ دھاڑا، الجھے ہوئے انسان معلوم دیتے ہو، دل ہلکا کر لو ورنہ پھٹ جائے گا، مر جاؤ گے تم۔ کرنل ڈکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا دو گے تم مجھے؟ تسکین، سکون، محبت؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ نہیں ہے، بیکار لوگ ہو تم، بیکار باتیں ہیں تمہاری، مرضی ہے۔ کرنل نشانے اچکائے اور ہم سب واپسی کے لیے مڑ گئے۔ سنو، میں شرمندہ ہوں، رک جاؤ، لیکن براہ کرم مجھ سے میرے بارے میں اور سوالات نہ کرنا۔ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں مسٹر فرزان عامری۔ کیسا معاہدہ؟ ہم لوگ ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں مجبور ہوں۔ چلو، اس حد تک حالات اجازت دیں۔ اچھا، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، اور ہم رک جانے پر آمادہ ہو گئے۔ شام کے کھانے تک کے لیے اجازت دو۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور پھر ہم اپنی اسی رہائش گاہ کی طرف چل دیے جہاں اس نے ہمیں ٹھہرایا تھا۔ ہاں بھائی، کیا چیز ہے یہ شخص؟ کرنل نے ایک طویل سانس لے کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے، دلچسپ شخصیت ہے، اسے کھولنا لیکن ذرا مشکل ہوگا، کوشش تو کی جانی چاہیے۔ یقیناً ہیرو کے بارے میں یہ بہت کچھ جانتا ہوگا، لیکن پھر اس کی نظروں میں ہماری پوزیشن بھی انہی لوگوں جیسی ہوگی جن سے یہ نفرت کرتا ہے۔ یار، ایک رات اور گزار لو، اگر یہ بڈھا اسی طرح اداکاری کرتا رہا
तो फिर हम इस पर लानत भेजकर सुबह यहाँ से चले जाएंगे। चलो ठीक है, कर्नल डिक्सन ने कहा और हम सब खामोश हो गए। शाम तक आराम किया, फिर रात के खाने पर उससे मुलाकात हुई। उस वक्त उसके चेहरे पर गैर मामूली नरमी नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए हमारा इस्तकबाल किया। मुझे अफसोस है, इन वीरानों में मैं आप लोगों की कोई खातिर न कर सका। नहीं मिस्टर आमरी, अगर गौर करें तो खाना पीना ही कोई हैसियत नहीं रखता। हाँ, अगर आपसे मुकम्मल तारुफ हो जाता तो खातिर मदारात की तमाम रस्में पूरी हो जाती। क्या करोगे मेरे बारे में जानकर? बस यूं ही, तुम्हारी शख्सियत दिलकश है और दिलकशी की तरफ दौड़ना इंसान की फितरत। नहीं दोस्तों, मैं सर से पांव तक एक कुचली हुई लाश हूँ जो सड़ चुकी है। तुम उसका ताफुन महसूस नहीं कर रहे। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इनमें जिंदगी के चिराग रोशन नजर आते हैं? मैं बुझ चुका हूँ, मर चुका हूँ, मुझ में जिंदगी नहीं मिलेगी। देख सकते हो तो मेरी लाश देख लो, उसके बाद अपना तजस्सुस मुझ में दफन कर दो। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। उन अल्फाज से हम खासे मुतासर हुए। दिल का राज कह देने से बोझ हल्के हो जाते हैं। मुमकिन है हम तुम्हारा कुछ दुख बांट सके। मैं दुखों से बेनियाज हूँ, जिंदगी का बोझ घसीट रहा हूँ। जब तक सांसों की गिरफ्त में हूँ, तोड़ सकते हो सांसों का तिलिस्म तो तोड़ दो, मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। मिस्टर आमरी, हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अगर चाहें तो हमारी दोस्ती कबूल कर लें, मुमकिन है इससे हम दोनों का फ़ायदा हो। कर्नल डिक्सन ने कहा। उसके होठों पर एक गम आलूद मुस्कुराहट फैल गई। अपने बारे में बताओ, क्यों आए हो इन वीरानों में? तुम्हारा पहला ख्याल ही ठीक था। तेज बहाव वाले दरिया की अतली सतह की तलाश में यहाँ तक पहुंचे हैं। हीरे? वो हमारी आंखों में देखकर मुस्कुराया। हाँ हीरे, मैं भी हीरों की तलाश में रोतोकोजे के किनारे किनारे नेतिका तक पहुंचा था। नेतिका? हाँ, ख्वाबों की सरजमीन, अफ्रीका का सबसे हसीन, सबसे दिलकश खित्ता, नेतिका। बूढ़े की आंखों में एक ख्वाबनाक सी कैफियत पैदा हो गई थी। तो फिर क्या तुम्हें दरिया की सतह मिली? दरियाए रोतोकोजे नेतिका के पहाड़ों से निकलता है। ओह, फिर हीरे? वो हीरों की सरजमीन है। चारों तरफ हीरे हीरे बिखरे हुए हैं, सरसब्ज ज़मरूदें, दरख्तों की शक्ल में, खूबसूरत इंसानों की शक्ल में और चमकदार पत्थरों की शक्ल में। तो फिर? कर्नल डिक्सन अहमकाना अंदाज में बोला। तो फिर ये कि हीरो की चमक आंखों की बीनाई छीन लेती है, अकल की रोशनी छीन लेती है। इंसान एक बदतरीन जानवर बन जाता है। मैं भी अपनी हैसियत भूल गया। हीरो के फरेब में मैं इंसानियत के तमाम उसूलों को फरामोश कर बैठा था। मैंने चमकदार पत्थरों की स्वादी से खीरा हासिल कर लिया, लेकिन अफसोस मुझे उसकी रखवाली करना नहीं आई और एक दिन मेरे खुरदुरे हाथों में वो अपनी चमक खो बैठा। बूढ़े की आंखों में आंसू लरसने लगे। कुछ भी ना कर सका मैं उसके लिए। मैंने उससे सब कुछ छीन लिया और उसके एवज कुछ भी तो ना दे सका उसे। बूढ़े की आंखों से बाकायदा आंसू बहने लगे थे। हम सब हैरान और परेशान बैठे थे। बूढ़े फरजान की कहानी अजीब थी, लेकिन उसके दिलकशी से इनकार नहीं किया जा सकता था। सबके सब उस कहानी में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे। तब चंद मिनट बाद बूढ़े ने आंसू खुश करते हुए कहा, मुझे माफ़ करना दोस्तों, मेरा अंदाज मज़ाहिका खेज़ है, लेकिन सारी कहानी ही मज़ाहिका खेज़ है। क्या तुम इससे इनकार करोगे? हम अभी क्या कह सकते हैं मिस्टर फरजान, कहानी तो हमने अभी सुनी भी नहीं है। हाँ ठीक ही तो है, शायद मैं ही पागल हो गया हूँ। नहीं मिस्टर फरजान, जिस कहानी ने आपकी आंखों को आंसू दिए हैं वो मज़ाहिका खेज़ ना होगी। बूढ़ा कई मिनट तक गर्दन झुकाए बैठा रहा। हम सब सस्पेंस में मुब्तला थे। फिर बूढ़े ने गर्दन उठाई। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेरा ताल्लुक मिस्र से है, अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों से। मुझे भी उन नौजवानों की तरह दिलचस्पी थी जो दौलत के हुसूल में सरगर्दा रहते हैं। मेरा बाप फैसल बिन आमरी जैतून की तिजारत करता था और जैतून के बड़े ताजरों में उसका शुमार होता था। मेरे 6 भाई थे, 4 बड़े और 2 छोटे, इसलिए मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, बल्कि मुझे निकम्मों में शुमार किया जाता था। एक शाम मेरे वालिद ने अपने सारे बेटों को जमा करके उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं, मुस्तकबिल में वो कौन से रास्ते इख्तियार करेंगे। मेरे अलावा मेरे सारे भाइयों ने मेरे वालिद को खुश करने की बातें की। तब वालिद की निगाहें मेरी तरफ उठ गई। तुम्हारा क्या इरादा है फरजान? अब्बू जान, इन सारे लोगों ने आपकी दौलत के सहारे अपना मुस्तकबिल बनाने का फैसला किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं आपकी दौलत का सहारा ना लूँ। क्या मतलब? देखिए ना, अगर आपकी दौलत ना हो तो ये सब के सब नाकारा साबित होंगे। बड़ी बात तो यह है कि इस दौलत का सहारा ना लिया जाए और दौलत पैदा की जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हारी निगाह में ऐसा कोई जरिया है? हाँ, क्या? मैं अपनी क़ुव्वत बाजू से कुछ करना चाहता हूँ। वो अभी मुस्तकबिल मेरे सामने नहीं है, लेकिन आप हुक्म देंगे तो मैं किस्मत आजमाई करूँगा।
یہ تو بہت اچھی بات ہے فرزان، میری رائے ہے کہ تم تغدو شروع کر دو۔ میرے بھائی مجھ سے بری طرح جل گئے تھے۔ بہرحال مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں میں سوچ میں ضرور ڈوب گیا، بار بار میرے ذہن میں افریقہ کے اندرونی حصے آ جاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایک گروپ بنا لیا اور مختلف طریقوں سے والد صاحب کے کان بھرتے رہے۔ پھر ایک دن ان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ والد نے مجھے طلب کیا، فرزان تم نے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انہوں نے سرد لہجے میں مجھے مخاطب کیا، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ابو جان۔ بے شک تم چالاک ہو اور تم نے بڑی چالاکی سے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ نکمے انسان، تم سوچتے ہی سوچتے میں وقت گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تم کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہو، لیکن میں باپ ہوں تمہارا۔ آپ کا یہ خیال بس زیادہ بکواس مت کرو، میرے پاس اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فوری طور پر میرا مکان چھوڑ دو۔ میں بھی جوان تھا، میرا خون بھی گرم تھا۔ والد صاحب میرے بھائیوں کے بھڑکانے میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے میری توہین کی تھی۔ میں نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں ابو جان کہ مجھے آپ کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، میں اس کے سہارے زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ یہ وقت کل بھی آنا تھا، آج آ گیا تو کیا ہو، اسی وقت نکل جا میرے گھر سے۔ جو حکم، خدا حافظ۔ میں باہر نکل آیا۔ میں نے اس گھر سے کچھ بھی نہیں لیا۔ میں نے یہ سب کچھ کر لیا تھا، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد میرے سامنے پریشانیاں منہ کھول کر کھڑی ہو گئیں۔ تب میرے ذہن میں افریقہ کے پراسرار حصے جاگ اٹھے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں افریقہ کے پراسرار خطوں میں قسمت آزمائی ضرور کروں گا، اور میں نے تگودو شروع کر دیا۔ اچھے وقت کے کچھ اچھے دوست بھی تھے۔ ایک بحری جہاز فلوزا پر میرا ایک دوست عثمان کپتان تھا۔ اتفاق سے ان دنوں اس کا جہاز ساحل نیل پر لنگر انداز تھا۔ میں اس سے ملا اور اس نے میری پوری مدد کی۔ اس کی مدد سے میں اسی جہاز کی کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ اس جہاز کو افریقہ کے اندرونی حصوں کی طرف جانا تھا، اور پھر میں نے مصر چھوڑ دیا۔ میں چل پڑا۔ عثمان کو میری نیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے ایک طویل سفر کرنا تھا، لیکن 18 دن کی مسافت کے بعد ایک رات ہم زیلیا کے ساحل پر لنگر انداز تھے کہ میں نے خاموشی سے جہاز چھوڑ دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ عثمان نے مجھے کہاں کہاں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جب میں اسے نہ ملا اور وہ تھک ہار کر آگے بڑھ گیا، جب مجھے معلوم ہو گیا کہ جہاز فلوزا جا چکا، تب میں باہر نکلا۔ اب مجھے اندرونی علاقوں کے سفر کی تیاریاں کرنی تھی۔ میرے دوستوں، اگر تمہیں ناگوار ہو تو میں کہانی مختصر کر دوں؟ فرزان عامری نے کہا۔ او نہیں فرزان، تمہاری کہانی تو بہت دلچسپ ہے، گویا میں اس کے وہ پہلو بھی سناؤں جن کا تعلق صرف میری ذات سے ہے۔ اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو مجھے کیوں ناگوار ہوگا؟ خیر سنو، غور سے سنو۔ میری ملاقات ساحل پر گیری مین سے ہوئی، ایک انگریز سیاح جو یورپ سے افریقہ کا حسن لوٹنے آیا تھا۔ ایک سنگدل انسان، لومڑی کی طرح چالاک اور نڈر انسان۔ وہ ان دنوں افریقی مزدور بھرتی کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے ملازمت کی درخواست دے دی۔ لیکن تمہارا تعلق افریقہ سے نہیں ہے۔ میں افریقی ہوں جناب، لیکن مصر کا باشندہ۔ سوری مسٹر، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف مزدور درکار ہیں۔ میں ان مزدوروں سے کم مضبوط نہیں ہوں، اور پھر آپ کو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں ان کا بہترین نگران اور آپ کو وفادار ثابت ہوں گا۔ ٹھیک کہتا ہے ڈارلنگ، رکھ لو نا اسے، کیا حرج ہے؟ گیری مین کی بیوی نے میری سفارش کی۔ او پیٹریشیا، تم نہیں سمجھتی، ہمیں ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں وفادار رہوں گا مسٹر۔ رکھ لیجیے نا ڈیڈی، ضد نہ کریں۔ اس بار گیری مین کی خوبصورت لڑکی ریفا نے بھی میری سفارش کی، اور گیری مین تیار ہو گیا۔ در حقیقت اس کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہیں تھی۔ میں پوری وفاداری سے اس کے مفادات کی نگرانی کرنے لگا، اور بالآخر 10 گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ بے پیدل افریقی مزدور اٹھائے ہوئے تھے۔ ہم نے افریقہ کے اندرونی حصے میں قدم رکھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ جس حیثیت سے میں افریقہ میں داخل ہو رہا تھا وہ میرے کام میں رکاوٹ تھی، لیکن بہرحال مجھے اپنا کام انجام دینا ہی تھا۔ چنانچہ میں نے صبر کیا۔ افریقہ کے دشوار گزار علاقے آئے، چھوٹے چھوٹے حادثے بھی ہوئے، اور گیری مین کو میری فراست کا قائل ہونا پڑا۔ میں نے چھوٹے حادثوں کو بڑا نہ ہونے دیا۔ افریقی مزدوروں کے ساتھ میرا سلوک اچھا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے خوش تھے۔ لیکن 20 دن کے طویل سفر کے بعد مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ گیری مین کی لڑکی ریفا نے مجھ سے عشق شروع کر دیا تھا۔ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، گویا اس کہانی میں رنگینی شروع ہونے والی ہے۔ اس رات چاند نے آسمان و زمین کو روشن کر رکھا تھا، تارے چٹکے ہوئے تھے، ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دور درختوں کے عقب سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔
مزدوروں کے خیموں کے چاروں طرف آگ روشن تھی. وہ لوگ بھی ماحول سے خوفزدہ تھے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور باہر نکل آیا. پھر خیموں سے کچھ دور میں زمین پر بیٹھ گیا. میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے. میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا. اپلوڈز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹے کے نشان کو دبانا نہ بھولیں.